الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد وصل علی بلد محمد فی البلاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تو بعد اگر اللہ نے کسی دے سر تے تاج نبوت رکھنا ہوندا تے او جناب خطاب دے بیٹے فاروق اعظم ہوندے۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیتا سی کہ کئی دفعہ جڑی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشاں تے دتی، اللہ تعالیٰ نے اس نو قرآن بنا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا۔ یعنی انج سمجھو کہ جیڑی رائے عمر دی فرشاں تے اوہی فیصلہ رب دا، توجہ کرو، اوہی فیصلہ رب دا عرشاں تے۔ بڑی گل ہے کہ بندے دی رائے رب نال مل جائے، کنی سیان پتن ہوئے گی اس بندے دی، کتنی اعلیٰ عقل ہوئے گی اس بندے دی، کتنی فراست والا وہ شخص ہوئے گا کہ جیڑی رائے نو اللہ نے فیصلہ قرار دے دیتا۔ اس نو کہندے نے صاحب الرائے شخص، انتہائی اعلیٰ رائے دین والا کہ جیڑی رائے تو بعد کسی شے دی گنجائش باقی نہ رہے۔ مشرکین مکہ جس ویلے حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، چاہیے تے اے سی کہ رولا مکا دندے، پجے دے نال اختلاف سی وہ علاقہ ہی چھڈ گیا، پھر وہ دے نال معاہدہ بھی ہو گیا، اس تو بعد تے اختلاف رکھن دا جواز ہی نہیں سی۔ لیکن 1000 لشکر دی تیاری کر کے انہوں نے مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اور حضور دی جماعت نو ختم کرن دا فیصلہ کیتا، اور اندروں مدینے دے یہودیاں نو بھی نال ملایا۔ تے اللہ کریم نے اس تو پہلے مسلمانوں دے ہاتھ بننے ہوئے سن کہ تسی لڑنا نہیں، تسی انہاں دیاں زیادتیاں تے صبر کرنا ہے۔ رب نے بھی پھر مصطفیٰ دے اور صحابہ دے ہاتھ کھول دیتے، پابندی چک دیتی رب نے بھی کہ سجنا ہن اٹ دا جواب پتھر نال دینا ہے، ہن تیری شجاعت دے، تیرے یاراں دی بہادری دے
مناظر اہل کفار بھی دیکھن، اور مینو قسم ہے اپنی کبریائی دی، جے انہاں سرداراں دا میں بی مکا کے نہ رکھ دیاں، جنوں ابو جہل کہندن، عتبہ کہندن، شیبہ کہندن، امیہ بن خلف کہندن، حکیم ابن حزام کہندن، جڑے مصطفیٰ تینوں مکے چ بھی چین نال رہن نہیں سن دندے، تے ہن مدینے چ آن تو بعد بھی انہاں دے عزائم تینوں سکون نال رہن دین دے نہیں نظر آ رہے۔ اس واسطے میرے محبوب ہن رب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ترتی انہاں دے ناپاک وجود تو پاک کر دیتی جائے، اور یہ جڑیاں اکڑیاں ہوئیاں گردناں نے یا اے اللہ دے سامنے چکا دیتیاں جان، یا پھر انہاں نو جسمہ تو جدا کر دیتا جائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ روایات دے اندر آندا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حی علی الجہاد، جہاد واسطے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہر گھر دے وچوں کسے چو بندہ حاضر ہو گیا، کسے چو چندہ حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اماں ہے جڑی گھر دے اندر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے آواز سن دے نے کہ اللہ دا نبی جہاد واسطے بلا رہا ہے، اپنے گھر آئے تاکہ اپنی اماں کو اجازت لے کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری ہو جائے۔ لیکن جس ویلے ویکھیا کہ اماں رو رہی ہے، انہوں نے اپنی ماں دے گلے چ باواں پا دتیاں۔ اماں کیڑی گلوں روندی پئی ہے؟ کہن لگی بیٹا آج ہر گھر چوں یا بندہ جا رہا ہے یا چندہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا ماموں زندہ نہیں، میں مصطفیٰ کول اپنے ویر نو لڑن واسطے بھیج دیندی، جہاد واسطے روانہ کر دی۔ بیٹا تہاڈا ابو بھی شہید ہے، میں او بھی زندہ نہیں کہ انہوں روانہ کر دیندی۔ اج مینوں رون اس بات تے آ رہا جے کہ میرا گھر مدینے دے اندر کلی نمانی دا اس طرح دا ہے کہ جدے کول نہ بھیجن واسطے چندہ ہے، نہ بھیجن واسطے بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، سرکار دی خدمت دے اندر حاضر ہو جانا ساڈا کام ہے۔ بیٹا تسی چھوٹے چھوٹے ہو، ایک دی عمر 10 سال، ایک دی عمر 8 سال، مصطفیٰ کدی بھی تانوں قبول نہیں کرے گا۔ لڑائی دا میدان ہے بیٹے، کوئی میلہ نہیں، کوئی ٹھیلا نہیں جتھے جانا ہے، بلکہ زندگی موت دے اوتھے کرتب ہونے نے، سر کٹ ہونے نے، اعضاء کٹ ہونے نے، خون دی ہولی ہے۔ تانوں کبھی بھی مصطفیٰ بچیاں نو لے کے حضور نہیں جاندے۔ کہنے لگی اماں اجازت دینا تیرا کام میں قبول کرنا رب ذوالجلال دا کام ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اجازت لے کے آ گئے، اور سرکار دو عالم کفار دیاں چیرا دستیاں دا تذکرہ کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ساڈے تے مکے دے اندر جینا ساڈا حرام کر دیتا، اور کس طرح اج بھی یہ پروگرام لے کے آئے نے سانو نیست تو نابود کرن دا۔ کون کون ہے جڑا یہ واسطے تیار ہوئے؟ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی وفا دا یقین دلایا، صدیق اکبر نے یقین دلایا، صحابہ کرام نے یقین دلایا، 313 صحابہ، سبحان اللہ العظیم۔ اتنا بڑا لشکر نہیں، اور ادھے اندر چند تلواراں نے، 2 گھوڑے نے، اور اسی طرح کچھ اٹھ نے، کسی دی بھی مسلح تیاری نہیں، لیکن اللہ دے رسول دے نال جنگ دے اندر جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام تے پہنچ کے آکھیا کہ ٹھہر جاؤ، اور فرمایا کہ مینوں اچھی جگہ تے میرا بنا دیو، ٹھہرن دا انتظام کرو۔ اور دے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ اپنے نال میرے محبوب نے رکھ لیا اور صحابہ اکرام نو فرمایا کہ سارے آرام کرن، سارے رات نو سو جان، صبح اٹھن، اور خود کملی والے دی رات اس طرح گزری کہ صحابہ دی رات سوندیاں گزر گئی تے مصطفیٰ دی رات رب دے اگے روندیاں گزر گئی۔ اور بار بار حضور فرما رہے ہیں اللہم ان حلق حاضی العصابہ لا تعبد فی الارض، اللہ مصطفیٰ دی جمع پونجی اے سارے 313 نے، ایوئی میری کمائی ہے ربا، اگر محمد دی جماعت ہلاک ہو گئی پھر کون ہے جڑا تیری عبادت کرے گا اس زمین دے اندر؟ کون تیرے سجدے کرے گا؟ کون تیرے رکوع کرے گا؟ کون تیرے واسطے قیام کرے گا؟ اس واسطے اے اللہ اے بھوکے نے انہاں نو کھلا دے، انہم عورات فالبسہم، اللہ اے ننگے نے انہاں نو لباس عطا فرما دے، اللہ اے پست ہمت نے انہاں نو ہمت عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر پہ کے دعاواں کر رہے نے اور بار بار آپ دی کالی کملی آپ دے کندیاں تو نیچے گر رہی ہے، مصطفیٰ بے قراری دے عالم دے اندر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمٹ گئے ایسے سجدے دی حالت دے اندر اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کرو، اللہ دی مدد آن تو ہن کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے چو سر اٹھایا اور فرمایا کہ صدیق ویکھ سکدا ہے تے ویکھا سامنے جبرائیل کھڑا ہے اور دے ہاتھ دے اندر کوڑے دی لگام ہے اور کوڑے دے دنداں تے بدر دا غبار ہے اور مینوں کہہ رہا ہے کہ محمد تینو مبارک ہوئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کافران دی جمعیت کافران دا لشکر ناکام ہوئے گا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکر کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس تو بعد حضرت رسالت معاف فرما دیں کہ اے جبرائیل مینوں پیغام دے رہے ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ کملی والے رب تیرے نال بدر دے اندر مدد دا وعدہ کر رہا ہے، تیرا کم اے جے کہ تو اللہ دا شکر گزار بن کے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دے شکریے نو ادا کرنا ہے۔ اللہ کتنی فورس آئے گی؟ فرمایا پہلی فرصت دے اندر بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، پہلی فرصت دے اندر 3000 فرشتے میں اتاراں گا جڑے مصطفیٰ بشر دی قیادت دے اندر کافراں دا مقابلہ کرن گے۔ اس واسطے اقبال کہتا ہے نا کہ میاں فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ سبحان اللہ العظیم، آسمانہ دی فورس اج مصطفیٰ دی جماعت دے نال لڑن واسطے کافراں دے مقابلے چ کھڑی ہے۔ اس واسطے اقبال کہندا ہے تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری ہیں تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی یہ کم نگاہی۔ اللہ اکبر، کہندا تینوں اپنے مقام دا ہی پتہ نہیں، اللہ پاک نے تینوں ساری کائنات جو
بلند کیتا ہے، اللہ پاک نے تینوں مرد میدان کیتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے صدقہ روایات دے اندر آندا ہے، فرمایا محبوب فکر کرن دی ضرورت نہیں، پہلی فرصت دے اندر 3000 دیاں گا، اور اس تو بعد تو آپ دیکھے گا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، پھر 5000 دا لشکر جڑا کتار اندر کتار ہوئے گا نا بے ایماناں دے نال لڑن واسطے آسماناں تو اترے گا، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کول ایک صحابی آندا ہے، یا رسول اللہ میرے کول تے لڑن واسطے تلوار بھی نہیں، نیزہ اور پالا بھی نہیں، اللہ دے نبی کچھ تے عطا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑیے، کھجور دی لکڑی ہے، فرمایا چل اے لے جا۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے یہ نہیں آکھیا کملی والیا تلوار دا مقابلہ لکڑی نال کیویں ہو سکدا ہے، تلوار دے نال نیزے اور پالے دا دفاع کیویں ہو سکدا ہے۔ اللہ دے نبی نے عطا کر دیتی، قبول کر دیتی، اور وہ قسمہ اٹھا اٹھا کے صحابی کہندا ہے میں سارا دن بدر دے میدان دے اندر جنگ کردا رہا، اور مصطفیٰ دی اسے چھڑی نے کئی تلواراں ٹیڑیاں کر دیتیاں، اور مصطفیٰ دی اسے چھڑی دے نال میں کئی کافراں دے سر قلم کر دیتے۔ اس واسطے اقبال کہندا ہے نا کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کی کہندا ہے کچھ بولو نا، بے تیغ بھی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہائے ہائے، سوٹی دے نال موسیٰ علیہ السلام نے تو یہی آکھیا سی نا، جو رب نے پوچھیا موسیٰ تیرے ہاتھ چ کی ہے، اگر ربا یہ سوٹی ہے، اچھا کی کرنا ہے دے نال؟ کہندا اتوکا علیہا، میں درختاں دے پتے جھاڑنا، میں ٹیک لگانا، اتوکا علیہا میں دے نال سہارا لے لینا، واحش بہا علی غنمی میں درختاں دے پتے اپنے ریوڑ واسطے بھی چاڑ لینا، ولی فیہا معارب اخری، اور میں یہ کولو ہور بھی بڑے کام لینا، سبحان اللہ، میں یہ کولو ہور بھی بڑے کام لینا، جویں ساڈے پنجابی جی کہندے کہ ڈنڈا پیر وگڑیا تگڑیاں دا، یہ پیر صاحب بھی نے ماشاءاللہ بڑے کام لینا۔ اللہ پاک نے دکھایا پھر کہ موسیٰ دی لاٹھی نو اللہ اژدہا بنا دین، جیڑی جادوگراں دیاں رسیاں نو سپاں نو کھا جاندا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی نے اور فائدے اے نظر آئے کہ موسیٰ اگر پتھر دی خشک چٹان تے مارے فم بجسد من حسنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا کہ پھر پانی دیے 12 چشمے او دے وچوں جاری ہو جاندے، اور ہر ایک نو اپنا پین دا کاٹ مل جاندا ہے جتھوں جتھوں انہیں لینا ہے۔ فرمایا اس لاٹھی دا اور فائدہ دسا، اللہ فرماندے کی ہے، ہاں اللہ فرمایا دریائے نیل تے اگر اے حضرت موسیٰ لاٹھی مارن تے دریائے نیل دے وچوں رستے بن جاندے، اور موٹر وے بن جاندی ہے بغیر بجٹ تو ہی، اور موسیٰ اور دا لشکر پار ہو جاندہ ہے۔ اللہ ایدہ ہور کی فائدہ ہے، اے سارے لاٹھی دے فائدے، سارے لاٹھی دے فائدے صرف موسیٰ تک کی سن، فرمایا نہیں میرے محمد کے ہاتھ دی لاٹھی اتنی آلہ ہے کہ اگر میں مصطفیٰ اپنے کسے سپاہی نو عطا کر دیں تو او لکڑی دی چھڑی کئی تلواراں نو توڑ سکتی ہے، او لکڑی دی چھڑی شمشیر بن کے کافراں دے سر قلم کر سکتی ہے، سبحان اللہ۔ لاٹھی دے ہور کی فائدے نے؟ فرمایا جس لاٹھی تے ٹیک لا کے حضور خطبہ دیندے سن
ایک عورت نے ممبر بناتا، حضور نے بہ کے خطبہ دینا شروع کرتا، ایک سائڈ تے جویں ماشاءاللہ آ لاٹھی پئی ہے نا، آ دیکھو گزارا کرے گی جے کسی ویلے کوئی مولوی دے گل پی جاتے، 5-7 تو چھوٹی لے گئی ہے، اس واسطے دھیان رکھیا کرو، ساڈی یہی کلاشن کوف ہے۔ ولی فیہا معارب، اچھی بولو نا، ولی فیہا معارب، وہ لاٹھی روڑ لگ پئی، حضور نے سائڈ تے کر دیتی، ممبر تے بیٹھ کے خطاب شروع کیتا، جس لاٹھی نال ٹیک لگا کے خطبہ دیندے سن لاٹھی ہٹا دیتی۔ صحابہ کہندے نے ایک بچہ بھی مسیتے نہیں، اچھی بولو، ایک بچہ بھی مسیتے نہیں، کہ مسجد جو بچے دے بلک بلک کے رون دی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لاٹھی نو قریب کر کے پکڑیا، او دے اتے ہاتھ پھیرنا شروع کیتا، فرمایا ما اترک محمدا، میں محمد نے تینوں کدوں چھڈیا ہے، میں محمد نے تینوں کدوں چھڈیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، او نبی دے غلام سوچ، ایک لکڑی نو حضور دے نال قطع تعلقی ہو جائے تے انہوں برداشت نہیں، تو کتھے کتھے اپنے نبی نو چھڑدا ہے۔ آئے حضور دی جدائی چ ایک لکڑی روندی ہے کہ مینوں مصطفیٰ نے چھڑ دیتا، تو اپنی زندگی چ غور کر کے کتھے کتھے تو حضور نو چھڑدا ہے، تیرے تے آنسو بھی نہیں آندے، لکڑی تے بلک بلک کے روندی ہے۔ اللہ تینوں تے مینوں اس لکڑی تو حب رسول دا درس عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ والی معارب اخرى، وہ حضرت موسیٰ دی لاٹھی دے معجزات سی، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاٹھی دے معجزات نے۔ جس ویلے بڑے بڑے کافر لمبے پاتے کٹے گئے سر، 70 قیدی ہوئے، کنے قیدی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ نو، انہاں دا ہن کی کرنا ہے، انہاں دا کی کرنا ہے دسو ہن؟ 70 نے، تھوڑے بھی نہیں، 70 پورے، 70 مارے گئے تے 70 ہی قیدی، جڑے بچ گئے وہ بھج گئے، ہاں انہاں دا کی کرنا ہے؟ صحابہ چ مشورہ رکھیا، سارے صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ، ساڈے رشتہ دار نے، دوروں لاگیوں نے، سردار انہاں دے مارے گئے، انہاں دی اتھل تے ساڈے نال لڑنا آئے سی، انہاں بے وقوفاں نو کی پتہ، اس واسطے یا رسول اللہ کرم فرماؤ، جڑے انہاں چ پڑھے لکھے نے وہ ساڈے ان پڑھ نیاڑیاں نو پڑھا دین، جنہاں کو پیسے دین نو ہے نہیں، باقیاں کولو پیسے لو تاکہ مسلماناں دے حالات اچھے ہو جان، اور انہاں نو چھڈو پرے، دفع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم دا دل بڑا نرم بنایا سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل و غارت تو اپنے آپ نو محفوظ کردے سن۔ صرف ایک آدمی پوری زندگی چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں قتل ہویا ہے، کنے؟ سرکار نے 28 جنگاں چ حصہ لیا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑے تلوار دے ہیٹھاں بھی آ گئے مصطفیٰ نے اٹھا لی، مصطفیٰ نے تلوار اٹھا لی، انہوں قتل نہیں کیتا۔ کافر حضور انہاں دے ہتھے آ جان تے کدی بھی وہ حضور نو چھڈن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو موقع بھی ملے تے آپ نے تلوار ہٹاتی، کسے نو قتل۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ مکہ مکرمہ دے اندر ایک دفعہ حضور نکلے، دیکھیا کہ ایک آدمی اپنے کوڑے نو کھرکھرا پھیردا پیا ہے، بڑا تیار کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جوان بڑیاں تیاریاں نے، کدے واسطے نہ ایدے نال سلسلہ کردا پیا ہے، کہنے لگا میں ایدے تے بیٹھ کے محمد تینوں قتل کرنا ہے، تینوں قتل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تو میرے ہتھوں قتل ہوئے گا۔
وہ جنہ مرضی تیار کر لا، جنہ مرضی تیار ہو جا، مینو قسم ہے اپنے رب کبریا دی کہ تو میرے ہتھوں قتل ہوئے گا۔ جس ویلے بدر دا موقع آیا، اللہ اکبر، اے جان واسطے تیار نہیں۔ ابو جال، عتبہ، شیبہ سارے کٹھے ہو کے چودھری مکے دے وڈیرے اے دے ڈیرے تے چلے گئے، گھر چلے گئے، چوڑیاں لے کے چلے گئے، اب ونگاں پالا تے بہ جا، رن بن جا، دوپٹا لے کے بہ جا۔ او جاندا کیوں نہیں؟ کہندا مینوں اپنی موت نظر آ رہی ہے، مینوں اللہ دے نبی نے آکھیا ہے کہ میں تینوں قتل کراں گا، اور رب کعبہ دی قسم منیے یا نہ منیے، محمد دا رب او دے منہ چوں نکلیا ہویا موڑ دا نہیں آیا، او دے منہ چوں نکلیا ہویا موڑ دا ہر کسی دی آنکھی مڑ جاندی ہے، مصطفیٰ دی زبان چو جو نکل جائے ہو کے رہندا ہے۔ مینوں تے جان دا ڈر ہے۔ انہوں نے کیا پھر چوڑیاں پالا، چنی لے کے گئے سن، پھر یہ لے لا، رن بن کے بہ جا کرے، غیرت جگائی۔ اور جس ویلے میدان دے اندر آیا، حضور دے مقابلے جایا، میرے مصطفیٰ نے تھوڑی جی چھڑی اس نو لگا دیتی، سبحان اللہ۔ تو کہنا نا سوٹی کی شے ہے، میں ادھا اے دیکھو مصطفیٰ نے تھوڑی جی سٹک اس نو ٹچ کی ہے، اور وہ پورے بدر دے اندر گدے دی طرح چیخ رہا ہے اور تکلیف دے نال بل بلا رہا ہے۔ ابو جال کہنے لگا، وہ تینوں تلوار سے نہیں ماری، تیرے جسم تے کوئی پھٹ تے نظر نہیں آ رہا، کوئی ایڈا تینوں کسی نے چیریا تے نہیں کہ جڑا تو اس طرح رو رہا ہے، اس طرح چیخدا پیا ہے۔ اور رو رو کے کہندا ہے، رب ذوالجلال دی قسم ہے، جتنی مینوں تکلیف ہے اگر پہاڑ تے پا دیتی جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور تسی کیوں یقین نہیں کر دے کہ اے سٹیک عام بندے دی نہیں، اے چھڑی عام بندے دی نہیں، یہ مصطفیٰ نے مینوں لگائی ہے۔ چیخدا چیخدا مر گیا، مر گیا، پھل گیا اس سے میدان، اور پھلن تو بعد پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، دفن ہون دا بھی اس نو موقع۔ ایک بندہ ہے میرے ذہن چو یہ نام نکل گیا ہے کہ جس نو حضور دی سٹک دے نال جڑا قتل ہویا، اور وہ بھی حضور نے کوئی چھمک ماری نہیں، ٹچ کیتی ہے، ٹچ صرف لگائی ہے۔ تے اللہ دے نبی نے کی کیا سی، انشاءاللہ میں ہی تینوں، بولو یار، میں ہی تینوں، واشی جیسے ظالماں نو بھی حضور نے چھڑ دیتا۔ صرف انہوں فرمایا سی غیب عنی فلا ارینک، میری آنکھاں تو ہٹ جا، میں تینوں ویکھنا نہیں چاہتا، مینوں اپنا چچا یاد آ جاندہ ہے، باقی تیرا ایمان قبول ہے۔ حضرت واشی حضور دی بیک تے کمر دے پیچھے بیٹھ دے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن دے سن، چہرے مبارک نو چھپ چھپ کے دیکھ دے سن، رون دے سن، کہندے کاش میں غلام ہی رہندا، میرے ہاتھ مصطفیٰ دے چچے دے خون نال آلودہ نہ ہوندے، اور مصطفیٰ دا دل اتنا زخمی نہ ہوندا۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے سارا کچھ ہو گیا تے عمر خاموش بیٹھے، سرکار نے پوچھا عمر تیرا کی مشورہ ہے یار، تم ہی تو دس۔ یا رسول اللہ جو فیصلہ ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے، میں بھی وہ دے نال ہی ہاں۔ نہیں تیرا موڈ کچھ ہور ہی لگتا ہے، تیرا موڈ، تو جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے نا، تیرے ذہن چ بھی کوئی شاید چلتی پئی ہے، تو اپنی گل تے دس، تو کی چاہنا ہے؟ انہاں چ کوئی تے کہہ رہا ہے کہ ساڈے نیانے پڑھا دے تے چھڑ دیو، کوئی کہندا پیسے دے دین تے چھڑ دیو، تے چھڑنے تے آپاں ہے گے، ہن تو دس تو کی کرنا ہے؟ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کیتا تے حضرت عمر فرمان لگے یا رسول اللہ، سب تو پہلے تے گستاخی دی معافی کہ میں اللہ دے نبی دے سامنے لب لگا کھولن، معافی، پہلے معافی، میں ہاں معافی، گل کر۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بھی گل یہ ہے،
جدوں اے مکیوں چلے نے ہر رشتہ ناتا بھول کے چلے نے، ہر رشتہ ناتا سینکڑاں میل دا سفر کر کے آئے نے، تلواراں لے کے آئے، نیزے لے کے آئے، پوری آن بان شان ٹھان نال آئے۔ اللہ دے نبی یہ تے ساڈے تے اللہ دا کرم ہے کہ یہ ساڈے قابو آ گیا ہے، تے جے اسی انہاں دے قابو آندے تے اے سانو چھڈ دے، سانو یہ کدی بھی نہ چھڈ دے ہے۔ تے میں تے یہ کہنا جہاں جو رشتہ دار ہے وہ دے حوالے کیتا جائے۔ میرا رشتہ دار مینوں دیو نا ذرا، علی دے رشتہ دار علی نو دیو، صدیق دے رشتہ دار صدیق نو دیو، حمزہ دے رشتہ دار حمزہ نو دیو، ہر سارے تے مکے جو آئے سن، سارے دے رشتہ دار سن، کسے دا کوئی کسے دا کوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ جڑے تواڈے نے تسی بھی پھڑو، تسی بھی۔ ہر ایک بندہ اپنے ہاتھ دے نال او دی گردن اتارے اور دنیا نو اے پیغام دے دے جڑا رب دا نہیں، جڑا مصطفیٰ دا نہیں، او دے نال کوئی رشتہ نہیں۔ ایمان والیاں دا رشتہ صرف اللہ اور اس دے رسول دے نال ہے۔ جڑا اے دے نال ٹکرائے گا انہاں دی کسے رشتہ داری دا لحاظ نہیں کیتا جائے گا، انہاں نو نیست و نابود کر دیتا جائے گا۔ میری دیر آئے ہے، میں ہن تے عمر فیصلہ ہو گیا، ہن تے عمر اجی پوچھیا تینوں بعد چوں، فیصلہ پہلے کر لیا۔ اللہ فرماندے نے جبریل لبیک یا رب جلیل، 11واں سپارہ، اللہ فرماندے نے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا نبی دی شان ہے نہیں کہ پیسے دی خاطر، رشتہ داری دی خاطر انہاں کافراں نو چھڈ دے وے، انہاں چو ایک ایک دی گردن اتار کے زمین نو خون نال رنگریز کردا۔ فرمایا دنیا دی زندگی دا سامان چاہندے ہو نا تسی، اللہ آخرت چاہندا ہے، اور اللہ رب العزت غالب بھی ہے تے حکمت والا بھی ہے۔ فرمایا میرے محبوب جو رائے عمر دی فرشاں تے جے اوہی فیصلہ رب دا، سبحان اللہ آکھو نا، اوہی فیصلہ رب دا عرشاں تے جے، لیکن ہن میں فیصلہ کینسل نہیں کردا، اس واسطے مصطفیٰ جو تو اور تیرے یاراں نے کر لیا ہے وہ فیصلہ اسے طرح رکھو، لیکن میں یہ دس دینا کہ میں عمر دے نال ہاں، جڑے عمر دے فیصلے نے میں او دے نال کھڑا ہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے کب کبھی تاری ہو گئی، اکھاں دے چوئنے آنسو نکلے کہ داڑھی مبارک آنسو نال تر ہو گئی، آپ دی زبان تو الفاظ نکل دے لو نزل عذاب من السماء کلہم حلقا ما نجا الا عمر۔ فرمایا اگر اج اس گل تے اللہ دا عذاب نازل ہوندا تے ساڈے وچوں کوئی بھی نہ بچدا، صرف اللہ عمر نو ہلاکت تو بچاندے۔ یہ اللہ دا کرم ہویا ہے کہ اللہ نے سانو معافی عطا کر دی۔ کیسی فراست والا سی، کیسیاں اللہ نے عقلاں اور کیسیاں اللہ نے ذہانتاں عمر نو عطا کیتیاں سن۔ اج بھی زمانہ عمر دی ذہانت دا قائل ہے، اور پورے یورپ دے اندر انسانی حقوق دا نام عمر لاز رکھیا ہے انہوں نے۔ کی رکھیا ہے نام انہوں نے؟
بچیاں دے حقوق، عورتاں دے حقوق، بزرگاں دے حقوق، یہ سارے حضرت عمر نے متعارف کرائے نے، اور اسلام دے انہاں قوانین نو او عمر لاز کہندے ہیں۔ اج بھی کی کہندے ہیں؟ پچھلے دنوں ماشاءاللہ بھی ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ دا کہ سوشل میڈیا تے یا کتاباں دے اندر یا ذاکرین دے بیانات دے اندر جڑی صحابہ اکرام تے تان و تشریح ہے، جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف مہم چل دی ہے، جڑی پاکستان دے حوالے نال نظریہ پاکستان دے حوالے نال منفی پروپیگنڈا چلدا ہے، سپریم کورٹ نے اس نو بین کر دیتا ہے۔ ایک کیس لڑیا سی علامہ اورنگزیب فاروقی اور علامہ سعد رضوی نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں حضرات نو جزائے خیر دے، اور اسی خراج تحسین پیش کر دیں عمر عطا بندیال، چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان نو، او دے قلم نال اللہ نے فیصلہ لکھوایا ہے۔ اس واسطے کہنے جے کم نہ چجدا رکھ لو نا تے رب کام بھی چجدا، اچھی بولو نا، رب کام بھی چجدا۔ اداں دے دلیرانہ فیصلے رب عمر کو ہی کراندا ہے۔ دلیرانہ فیصلے اداں دے رب کدے کو کراندا ہے؟ بولو۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی بھی اداں دا فیصلہ کیتا سی۔ ایک منافق دا اور یہودی دا اختلاف ہویا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی دے حق چ دیتا۔ وہ کہنے لگا کہ عمر کول چل دیں، تو یہودی نے پہلے کہتا جی اسی حضور کولوں ہو کے آئے ہیں تے حضور نے میرے حق چ فیصلہ کر دیتا ہے تے میں یہ اصرار کرن تے تواڈے کول لے کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی ٹھہرو، میں فیصلہ کرنا، میں ہنے آ کے فیصلہ کرنا۔ وہ ایڈا بے وقوف سے انہوں پتہ ہی نہیں چلیا کہ عمر نے فیصلہ کی کرنا ہے۔ وہ کھڑا ہے اپنی جگہ تے، حضرت عمر تلوار لے کے آئے، اس منافق دا سر قلم کر دیتا۔ فرمایا جنہوں محمد مصطفیٰ دا فیصلہ قبول نہ ہوئے، عمر دی تلوار اس دا فیصلہ کر دیئے۔ اس دور دے عمر دی تلوار فیصلہ کر دی سی، اس دور دے عمر دا قلم فیصلہ کر رہا ہے۔ اس واسطے شہداء، اسیران صحابہ، شہدائے صحابہ، ناموس رسالت دے اسیران اور شہداء دیاں قربانیاں اللہ نے قبول کر لیاں نے۔ ہن سزا بھی ہے تے ہن جرمانے بھی نے۔ ہن بک بک کرن تو پہلے 1000 واری سوچن گے۔ ہن ایف آئی آر کٹے گی، ہن کی کٹے گی؟ ایف آئی آر کٹے گی۔ میں حیران ہویا، میرا ایک تعلق آلہ ہے شیعہ مسلک دا، وہ میرے منہ تے کہہ رہے سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر۔ میں کہ اجے لہجہ بدلیا ہے تہاڈا، اجے کی بدلیا ہے؟ لہجہ بدلیا ہے۔ انشاءاللہ اے آواز مصطفیٰ دے صحابہ دی ناموس دی قیامت تک گونجی ہے تے گونجدی رہے گی۔ خدا دا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ملک دے اندر اس گند نو مکایا جہدیاں نحوستاں دے نال اسی اتھے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہن میں امید کردا کہ فرقہ واریت دا خاتمہ ہو جائے گا۔ لڑائی اس گل دی سی، سنیاں دے مسیتاں دے اگوں جلوس لے کے نکلدے سی تے صحابہ تے لعنت بھیجدے سی، لڑائی ہو جاندی سی۔ ہور کادی لڑائی سی؟ ساڈا کوئی شیعہ نال کوئی بننا سانجا ہے؟ جنہاں نو اسی ایمان دا حصہ کہنے ہیں انہاں دے اوتے تبرہ کردے سن۔ اور میں تے ادوں بھی کہندا سی تے اج بھی کہنا، چھڈ اپنی قبر بنا، بن یار نبی دیا۔ آخری گل، بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار
جڑا بننا چاہتا ہے نا بول بھی پوے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہووے تاں چل مدینے، شک ہووے تاں چل مدینے، ویکھ سنجوک مزاراں دا، بن یار نبی دیاں، کچی کہلا ذرا، بن یار نبی دیا۔ انشاءاللہ جڑے نہیں بنے نا ہن وہ بھی بن جان گے، بن یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، توجہ کر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا بِهِ۔ فرمایا مینوں قسم ہے محمد، تیرے غلاماں دی عظمت دی، تیرے صحابہ دی عظمت دی، دنیا میں کوئی فرد اتنی دیر تک میں مسلمان مومن تسلیم نہیں کراں گا جب تک ادا عقیدہ اور ایمان ابو بکر نال نہ ملے، جب تک ادا عقیدہ اور ایمان عمر نال نہ ملے، عثمان نال نہ ملے، علی نال نہ ملے، تیری 1,40,000 صحابہ دی جماعت نال جدا ایمان نہیں ملے گا، میں انہوں مومن اور مسلم تسلیم نہیں کراں گا۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوئے، شہداء مسجد دا چوک میری سزا گولی، رولا مکا یب نبیڑ کاری شکیل دا، اگر یہ قرآن کی آیت ہوئے اور شیعہ دا بھی دعویٰ ہے کہ قرآن نو منتا ہے، کہ پھر قرآن ایمان ہو دا ہی منتا ہے جدا ایمان صحابہ نال ملتا ہوئے۔ اس واسطے عمر عطا صاحب بہت بہت تھینک یو ویری مچ کہ تسی پاکستان دی اساس اور اہل سنت والجماعت دا دل جتے ہیں۔ اج دا اجتماع سپریم کورٹ دے اس فیصلے دی مکمل تائید و حمایت کردا ہے اور یقین دلاندا ہے کہ انشاءاللہ اسی اس فیصلے دے حق دے اندر ہاں، اور ہاتھ کھڑا کر کے کہو نا انشاءاللہ، اور اسی اس دی سارا کریڈٹ اس دا چیف جسٹس پاکستان نو دینے ہیں، اور امید کردے ہیں کہ شیعہ بھی اس فیصلے دا احترام کرے گا تاکہ ملک چو فرقہ واریت دا خاتمہ ہوئے۔ وآخر دعوانا